اب اس ذاکر نے یہ انتشار کیا ہے، تفرقہ کیا ہے، اہل سنت کے ایمان پہ انگلی اٹھائی ہے، صحابہ کے ایمان پہ انگلی اٹھائی ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے چیلنج کیا ہے۔ اب میں سید کاظمی یہ چیلنج کرتا ہوں، غور سے سنو، یہ بندہ جس نے ہمیں چیلنج کیا ہے، یہ آدمی اپنی ساری قوم کے علماء سے مشورہ کر لے، لیکن بات اس نے کرنی ہے، جواب اس نے دینا ہے، تیاری کر لے، 10 دن کر لے، ہفتہ کر لے، مہینہ کر لے، جواب اس نے دینا ہے، چونکہ اس نے اپنا عقیدہ قطعی بنا کے پیش کیا۔ مولا کا جو معنی یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، بنتا ہے اپنے ایمان کو بچائے، آپ اپنے ایمان کو، چونکہ کسی مومن کو کافر کہنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، اب یہ اپنا ایمان بچائے یا ہمیں ایمان سے فارغ ثابت کرے، قطعی ثبوت، قطعی دلالت اس حدیث کو پیش کر کے۔ مولا علی کی جو فضیلت ہے، من کن تو مولا، اسے فضیلت ہر سنی مانتا ہے، ہر مسلمان اسے فضیلت مانتا ہے، فضیلت کا انکار نہیں ہے، لیکن جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بے ایمان بنا رہا ہے، اس کے لیے اسے اس دلیل کو قطعی ثبوت، قطعی دلالت ثابت کرنا پڑے گی، پھر جا کے اس کا مطلب حل ہوگا، لیکن یہ کبھی انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ تو پھر الحمدللہ اہل سنت کو مبارک ہو، اس ذاکر کی جو قوم ہے اس کو میں سید دعوت فکر دیتا ہوں، ہم چھیڑتے نہیں ہیں، اور جو چھیڑے ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب اس قوم پر بندہ جو انہیں لاکھوں دیتی ہے کہ اس ذاکر سے جواب لے کے دے ہمارا، کہ تو نے کہا ہے نبی پاک نے فیصلہ کیا تھا غدیر پہ، شیعوں نے نہیں کیا، نبی نے کیا ہے، تم مانتے نہیں، تم مومن کیسے ہو سکتے ہو؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ آیت پڑھ کے اس نے ہمیں بے ایمان بنانے کی کوشش کی ہے، صحابہ کو بے ایمان بنانے کی کوشش کی ہے، انگلی اٹھائی ہے اس نے کہ جناب نبی پاک نے فیصلہ کیا تھا، شیعوں نے نہیں، لہذا تم مانتے نہیں ہو علی کو، جو ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے، تم مومن نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم علی کو صرف ولی نہیں مانتے، ہم علی کو ولیوں کا سلطان مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، سردار۔ اس نے کہا جدا میں مولا دا علی مولا ادا کردہ کون انکار ہے، پر اس دا مطلب پہلا نہیں، گل سمجھ لو سرکار ہے۔ جنوں آپ جناب پھنس گئی جان شکنجے اندر، بڑے بڑے ٹھیکے کر کے ذکر اہل بیت کرنا اور بات ہے، لیکن پہرا دینا نے آیت پڑھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ نبی پاک نے جو فیصلہ کیا، اگر ایمان کو بچانا ہے مولا علی کو اس طرح مانو جس طرح مانتے ہیں، تو پھر اس بندے پر ضروری ہے کہ من کن تو مولا فعلی مولا، اپنے اس معنی پر اس کو قطعی ثبوت بھی پیش کرے، قطعی دلالت بھی پیش کرے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہاتھو برہانکم۔ یہ ایک ذاکر قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اہل سنت کو ایمانی چیلنج کر رہا ہے، ایمانی چیلنج، ذرا سنیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وہ بندہ اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرے فیصلے کو اندر سے تسلیم نہ کرے، جو تیرے وہ مومن رکھ مولوی قرآن میرے انگو ہتھاں چ تے دس ایک غدیر دا فیصلہ شیعہ کیتا سی، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جو علی کو ولی نہیں مانتا وہ مومن، اور جو مومن نہیں ہو سکتا وہ امیر المومنین جیسے ہو۔ اب یہ مذاق نہیں ہے جو اس نے کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کفر ایمان کا مسئلہ ہے، بہت بڑا چیلنج اس نے کیا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، اور ایمان پر اس نے تنقید کی ہے، صرف ہمارے ایمان پہ نہیں، صحابہ اکرام کے ایمان پر۔ کہتا ہے جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ تو مومن نہیں ہوتا، امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی نے جو غدیر پہ فیصلہ کیا تھا کن تو مولا فعلی مولا، یہ شیعوں نے نہیں کیا، یہ نبی نے کیا ہے، اور جو یہ نہ مانے یعنی ان کی طرح نہ مانے تو وہ کہہ رہا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ معاذ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے خارج کر رہا ہے، صحابہ کرام کو ایمان سے خارج کر رہا ہے، اپنی قوم کو بیوقوف بنا کے جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ ایک مجلس کا لیتے ہیں اور اس طرح بیوقوف بناتے ہیں، اور طریقہ واردات یہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خارجیوں نے بھی پڑھا تھا علی المرتضیٰ پہ فتویٰ لگانے کے لیے، ان الحکم الا للہ، لیکن مولا علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ کلمہ ٹھیک ہے لیکن ارادہ باطل ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے ساتھ جو پچر لگاتے ہیں اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، قوم یہ سمجھتی ہے قرآن اس نے پڑھا ہے، یہ نہیں دیکھتے جو کچھ ثابت کر رہا ہے کیا وہ قرآن بول رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی ایسی غیر معول محکم کوئی صریح نص ایسی ہے جو قطعی الدلالہ ہو، قرآن کی آیت کوئی ہے، کوئی حدیث متواتر اور قطعی الدلالت ہے، قوم کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو اہل بیت کی محبت عشق میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی محبت عشق کا یہ ذاکر فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے قوم کو بدھو بنا کے لاکھوں روپیہ بھی لے جاتے ہیں ایک ایک محفل کا۔ اب اس ذاکر نے یہ انتشار کیا ہے، تفرقہ کیا ہے، اہل سنت کے ایمان پہ انگلی اٹھائی ہے، صحابہ کے ایمان پہ انگلی اٹھائی ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے چیلنج کیا ہے، لیکن اب بات ہے ہمارے ایمان کی، صحابہ کے ایمان کی، اور مسلک کے اہل بیت کی۔ میں کاظمی سید ہوں، مجھے پتہ ہے میرے باپ دادا کا کیا مسلک ہے، میرا باپ علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مہاجرین انصار کو امت کا پیشوا امام کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ مہاجرین و انصار کی اتباع کرنا ضروری ہے اللہ کی رضا کے لیے، جنت میں دخول کے لیے۔ تو میرا باپ علی مہاجرین و انصار سے ہٹ کے کیسے فیصلہ کر سکتا ہے
کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے باپ علی نے نبی پاک کے وصال کے بعد 25 سال تک ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا ہے، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی، برات کا اظہار نہیں کیا، علیحدگی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ دیے، ان کی کتابوں میں ہے، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ان کی کتابوں میں ہے، ان کے مشیر وزیر رہے ان کی کتابوں میں ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کی کتابوں میں ہے۔ اب اس سے زیادہ علی کو کون سمجھے گا؟ کون سا علی کا مسلک ہو سکتا ہے؟ چھپا ہوا، وہ اندر کھاتے والا، وہ تہ خانے والا، وہ سرنگ والا، مورچے والا؟ نہ، علی کا مسلک وہ ہے جو علی کی زبان پر ہے، علی کی زبان پر ہے، علی کے عمل کے اندر ہے، وہ علی کا مسلک ہے، وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اور نہج البلاغہ میرے باپ علی کا یہ جملہ موجود ہے کہ میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، بہترین ہوں گے جو درمیانی چال چلیں گے، وہ سواد اعظم ہوں گے، انہیں اختیار کرو، اللہ کا ہاتھ قدرت کا رحمت کا اسی پر ہے۔ آج بھی یہ لوگ مانتے ہیں کہ عامۃ المسلمین ہم ہی ہیں، یہی علی کا فیصلہ ہے، قولی بھی عملی بھی۔ تو لہٰذا اس نے چیلنج کیا ہے ایمان کا، قرآن ہاتھ میں، اب چھوڑا نہیں جائے گا، ہم چھیڑتے نہیں ہیں، اور جو چھیڑے ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب اس قوم پر بنتا ہے جو انہیں لاکھوں دیتی ہے کہ اس ذاکر سے جواب لے کے دے ہمارا، کہ تو نے کہا ہے نبی پاک نے فیصلہ کیا تھا غدیر پہ، شیعوں نے نہیں کیا، نبی نے کیا ہے، تم مانتے نہیں، تم مومن کیسے ہو سکتے ہو؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ آیت پڑھ کے اس نے ہمیں بے ایمان بنانے کی کوشش کی ہے، صحابہ کو بے ایمان بنانے کی کوشش کی ہے، انگلی اٹھائی ہے اس نے کہ جناب نبی پاک نے فیصلہ کیا تھا، شیعوں نے نہیں، لہذا تم مانتے نہیں ہو علی کو، جو ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے، تم مومن نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں مولا جو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے، جو علی کو مولا نہ مانے مومن نہیں ہے، جو ولی نہ مانے مومن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آج بھی جو بندے نیک ہیں انہیں ولی مانتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہم علی کو صرف ولی نہیں مانتے، ہم علی کو ولیوں کا سلطان مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، سرتاج مانتے ہیں، قاسم ولایت مانتے ہیں۔ ہمارا تو یہ نظریہ، ہمارے امام نے کہا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھ السلام۔ ہمارا تو یہ نظریہ مولا علی شیر خدا کے بارے میں۔ اور من کن تو مولا فعلی مولا کا کون منکر ہے؟ شاعر نے پنجابی میں کیا کہا؟ اس نے کہا جدا میں مولا دا علی مولا ادا کردہ کون انکار ہے، پر اس دا مطلب پہلا نہیں، گل سمجھ لو سرکار، جنوں آپ حضور امام بنایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جنوں آپ حضور امام بنایا تے بنی حیدر خود دستارے، یعنی علی المرتضیٰ بھی ساتھ رہے، بیعت کی، ان کی خلافت کو مانا، پیچھے نماز پڑھی، ان کے ساتھ رہے، جنوں آپ حضور امام بنایا ہے، بنی حیدر خود دستارے، بلا فصل خلیفہ مومن دا او کیسر یار غار۔ لیکن سنو مولا، اب یہ ڈنڈی کیا مارتے ہیں کہ مولا کا معنی کہتے ہیں یہاں ہے پہلا، بلا فصل خلیفہ، حاکم، آقا، سردار، اولا بالتصرف۔ جبکہ ہم چیلنج کرتے ہیں، چونکہ اس نے چیلنج کیا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ جب مطلق مولا آئے گا تو کیا معنی ہوگا؟ چونکہ یہ مشترک المعنی ہے، اس کو تو کوئی معنی، جب خالی آیا تو کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا، ضرور سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں مولا کس معنی میں آیا ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن کے اسلوب لہجے کا خیال کرنا پڑے گا، چونکہ اصل قرآن ہے، حدیث کا بھی اصل قرآن ہے، کہ حدیث کئی قسم کی ہوتی ہیں لیکن قرآن قطعی ثبوت ہے، متواتر ہے، لہذا قرآن کے اسلوب، لہجے اور لغت کی روشنی میں ہم حدیث کو سمجھیں گے۔ اور اس وقت جو قرآن کا لہجہ اس دور کے اندر جب کسی کو حاکم بنانا ہوتا تھا، اولا بالتصرف بنانا ہوتا تھا، اور اس کو خلافت یا امامت دینی ہوتی تھی، اس کے لیے لفظ ہوتا تھا قرآن کے اندر جو قرآن نے بیان کیا، اولو الامر، یعنی امر کا نگران یا ولی الامر، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، مولا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے الاعتقاد کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے یا پڑ پوتے، ان کے سامنے جب کسی رافضی نے کہا من کنت مولا فعلی مولا علی دا پہلا نمبر، انہوں نے کہا نا نبی پاک تم سب سے زیادہ افصاح تھے، انصح تھے، فصاحت والے بھی تھے، اور سب سے زیادہ خیر خواہی والے بھی تھے، حضور کو عربی نہیں آتی تھی، بہت افصاح تھے، بہت بڑے فصیح تھے۔ اگر یہ مراد ہوتی مصطفیٰ کریم کی تو کیا کھلے کھلے الفاظ عربی میں نہیں تھے؟ حضور کو نہیں آتے تھے؟ پھر علی کے بیٹے نے، علی کی اولاد نے، امام حسن کے پوتے پڑ پوتے نے الفاظ لا کے دکھائے، اور میں سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معنی بیان کرنا ہو تو یہ الفاظ لائے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ نبی کو پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا سنو، اگر یہ مطلب ہوتا رسول اللہ کا تو حضور فرماتے یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم من بعدی، یا ان علی ولی امرکم من بعدی فاسمعوا له واطیعوا، ایسے الفاظ لاتے میرے بعد یہ ولی الامر ہے، میرے بعد، من بعدی بھی ہوتا، ولی الامر ہوتا یا اولو الامر ہوتا، یہ الفاظ ہوتے ہیں، مولا کا لفظ نہ ہوتا، چونکہ مولا کا لفظ قرآن میں کیا ہے؟ فإن اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، چونکہ وہاں مدد کا ذکر ہے،
تو وہاں مطلب ہے اللہ مددگار، جبریل مددگار، صالح مومنین مددگار، پھر فرشتے بھی مدد پر ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے کافروں پر ہماری نصرت کر. مسند احمد کی یہاں میں حدیث بھی پیش کر دوں، 23,563 نمبر حدیث ہے. خود مولا کا معنی علی المرتضیٰ سے، خود علی المرتضیٰ سے مولا کا معنی. اگر مولا کا معنی وہ ہوتا وہاں رسول اللہ کا جو یہ کر رہے ہیں، تو پھر علی المرتضیٰ کو سب سے زیادہ یاد ہونا چاہیے، جن کی فضیلت یہ تھی ان کو سب سے یاد ہونا چاہیے کہ یہ کون سا معنی ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ ایک جماعت آئی رہبہ کے مقام پر علی المرتضیٰ کے پاس، ان میں ابو ایوب انصاری بھی تھے، میزبان رسول، جن کو یہ لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں. انہوں نے آ کے سلام کیسے کیا علی المرتضیٰ شیر خدا کو؟ السلام علیکم یا مولانا، اے ہمارے مولا تم پر سلام ہو. تو علی مرتضیٰ نے کہا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں کیسے تمہارا مولا ہوں، تم تو قوم عرب ہو. آپ بتائیے حضور، اگر مولا اس معنی میں ہوتا، اتنا واضح ہوتا کہ بھائی علی کو میں نے ہر ایک کا مولا بنا دیا ہے، اس معنی میں بنا دیا ہے، تو پھر علی المرتضیٰ کیوں پوچھتے؟ اب علی المرتضیٰ کے نزدیک یہ لفظ مولا کئی معنوں میں تھا. اگر ایک ہی معنی میں ہوتا تو علی المرتضیٰ حیران نہ ہوتے، کبھی سوال نہ کرتے. یہاں بھی پتا چلا کہ علی المرتضیٰ بھی اس کو مشترک المعنی سمجھتے ہیں، اور اعلان غدیر کے بعد بھی علی المرتضیٰ اس مولا لفظ کو من کنت مولا میں جو مولا ہے اس کو ایک معنی یعنی وہی خلیفہ یا میرے بعد امام یا میرے بعد ولی الامر نہیں سمجھتے تھے، ورنہ حیران ہونے کی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ نے جناب کہا میں تمہارا کیسے مولا ہوں، تم تو عرب قوم ہو. قالوا سمعنا، انہوں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم یقول من کنت مولا ہو فإن ھذا مولا. سمجھ آئی بات کی؟ یہی وجہ ہے اگر علی مرتضیٰ کے لیے خاص معنی میں جو یہ کہتے ہیں آج جیسے مولا علی کہتے ہیں، تو یہ ہم اپنے عرف کے اعتبار سے کہتے ہیں. اگر یہی معنی اس وقت عام ہوتا کہ مولا کا یہ معنی ہے، تو اس وقت حدیثوں کے اندر ہوتا، جب یہ علی المرتضیٰ کا نام ہوتا ساتھ ہوتا قال مولا علی یقول مولا علی. کسی حدیث میں آپ کو قال مولا علی نہیں ملے گا، قال علی ملے گا یا یقول علی ملے گا. یہ ہمارے ماحول کے اندر ہم چونکہ علی المرتضیٰ کی ایک عظمت شان ہم مولا علی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ذکر صرف علی مولا نہیں ہے. ہر نیک بندہ، چونکہ قرآن کہتا ہے فإن اللہ مولا و جبریل و صالح المومنین، صالح مومنین بھی مولا ہیں، اس لیے ہم باقی صحابہ کو بھی مولا کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. امام حسن کو مولا کہتے ہیں، امام حسین کو مولا کہتے ہیں، اور عباس علمدار کو مولا کہتے ہیں. چونکہ مولا ہونا ہر لحاظ سے مولا علی کی خصوصیت نہیں ہے. ہاں جی، ہر مومن دوسرے مومن کا مولا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، بلکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو دوسرے مومن کا مولا ہو. یہ بات یاد رکھیں، یعنی دوست و مددگار. تو مولا مشترک المعنی لفظ ہے، جہاں آئے گا وہاں سے آپ کو سباق دیکھنا پڑے گا، کرینہ تلاش کرنا پڑے گا، شاید تلاش کرنا پڑے گا، پھر جا کے مولا کا معنی واضح ہوگا. اور تمہارا عقیدہ ہے قطعی، جو تمہارا یہ نظریہ نہ مانے تم اسے بے ایمان سمجھو، جس طرح تم نے ہمیں بے ایمان بنایا اور صحابہ کے ایمان پہ انگلی اٹھائی کہ بھئی مولا کا انکار کر دو تم، جو ہم کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو، جو ہم کہتے ہیں مولا تم انکار کر دو. لہذا ایمان کی فکر کرو، تم نے نبی کے حکم کو نہیں مانا، فیصلے کو نہیں مانا. امیر المومنین کو کیسے ہو سکتا ہے جب مولا نہیں ہو سکتا؟ لہذا تم نے مولا کا معنی جو تم نے کیا اس کو قطعی بنا کے پیش کیا، اس لیے ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان پہ انگلی اٹھائی. اب جناب پھنس گئی جان شکنجے اندر، بڑے بڑے ٹھیکے کر کے ذکر اہل بیت کرنا اور بات ہے، لیکن پہرا دینا اور حقیقت پہ آنا، حق پہ آنا، علی علی کرنا آسان ہے، لیکن علی کی طرح حق پہ قائم رہنا یہ بہت مشکل ہے، حق کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، اور ڈٹ جانا بہت مشکل ہے. لہذا پتہ چلے گا جناب کوئی عام سی بات نہیں ہے. قرآن پکڑا کے اور ایمان پہ چیلنج کرنا، ایمان پہ تنقید کرنا چھوٹی سی بات نہیں. اب میں سید کاظمی یہ چیلنج کرتا ہوں، غور سے سنو. یہ بندہ جس نے ہمیں چیلنج کیا ہے، یہ آدمی اپنی ساری قوم کے علماء سے مشورہ کر لے، لیکن بات اس نے کرنی ہے، جواب اس نے دینا ہے. تیاری کر لے، 10 دن کر لے، ہفتہ کر لے، مہینہ کر لے، جواب اس نے دینا ہے. چونکہ اس نے اپنا عقیدہ قطعی بنا کے پیش کیا، مولا کا جو معنی یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو یہ لیتا ہے. اب اس پہ ضروری ہے کہ پہلے اپنا معنی بیان کرے کہ ہمارا یہ معنی ہے یہاں من کنت مولا میں، ہم یہ معنی لیتے ہیں، اور پھر بتائے کہ قطعی لیتے ہو یا ظنی لیتے ہو. اگر کہتے ہیں ہمارا ظنی عقیدہ ہے تو ہم پوچھیں گے پھر ہمارے ایمان پہ انگلی کیوں اٹھائی. اگر کہے قطعی ہے اور جیسے ہم مانتے ہیں ویسے ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نے اسی طرح ہی بیان کیا، چونکہ اس نے آیت پڑھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ نبی پاک نے جو فیصلہ کیا اگر ایمان کو بچانا ہے مولا علی کو اس طرح مانو جس طرح ہم مانتے ہیں. تو پھر اس بندے پر ضروری ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، اپنے اس معنی پر اس کو قطعی الثبوت بھی پیش کرے، قطعی الدلالت بھی پیش کرے. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. قیامت آ سکتی ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ کاظمی سید موسیٰ کاظم کے بیٹے کی للکار ہے.
اور چیلنج کا ہم جواب دے رہے ہیں، اور جس نے ہمیں چیلنج کیا اس پر اب فرض بنتا ہے اپنے ایمان کو بچائے، اب اپنے ایمان کو، چونکہ کسی مومن کو کافر کہنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، اب یہ اپنا ایمان بچائے یا ہمیں ایمان سے فارغ ثابت کرے، قطعی الثبوت قطعی الدلالت اس حدیث کو پیش کر کے۔ مولا علی کی جو فضیلت ہے، من کن تو مولا، اسے فضیلت ہر سنی مانتا ہے، ہر مسلمان اسے فضیلت مانتا ہے، فضیلت کا انکار نہیں ہے، لیکن جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بے ایمان بنا رہا ہے، اس کے لیے اسے اس دلیل کو قطعی الثبوت قطعی الدلالت ثابت کرنا پڑے گی، پھر جا کے اس کا مطلب حل ہوگا۔ لیکن یہ کبھی انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکے گا، تو پھر الحمدللہ اہل سنت کو مبارک ہو۔ اس ذاکر کی جو قوم ہے اس کو میں سید دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے ذاکر سے ثبوت پیش کرواؤ، یہ پیرا دے اپنی بات کا، نہیں تو پھر آج سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں تمہارا روپیہ لے کر داد بھی لے جاتے ہیں، امداد بھی لے جاتے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل جاتے ہیں۔ اب بھی سمجھو، مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ، خدا کے لیے ہمارا کسی ساتھی کوئی ویر نہیں ہے، ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، غور کرو اس کے اندر۔